کرے تو پھر تو ایک غلط ریت پڑ جاتی، اور اس دباؤ کو مسترد کیا، اور یہ جو آپ کاروائی جو آج جوابی آپ نے دیکھی، کیونکہ انڈیا نے بھی حد کر دی تھی، تو جی اب اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ عالمی برادری کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وار ان دو ممالک کے درمیان بڑھتی ہے، اور جو پاکستان کی اس وقت کی کاروائی ہے، آئی ایم شور کہ کچھ وہاں بھی رونا دھونا تو جاری ہے انڈیا میں بھی، تو وہ انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ موافق بھئی پہنچ چکے سمجھائیں ہیں آپ پاکستان کو، ہم تو یہ کر ہم تو ہٹ جائیں گے. تو یہ ان کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو ذرا پیچھے کیا جائے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ اتنی کارگر ہوگی، کیونکہ پاکستان کو یہ تو ثابت کرنا ہے کہ بھائی ہم جو ہے چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی پنچنگ بیگ ہے اس جی خطے کا کہ جب چاہا آپ ہمیں ہمارے پر وہ ڈرون پھینک دیں، میزائل داغ دیں، آ کے یہاں پہ ہمارے شہروں میں، شہری علاقوں میں سویلینز کو مار دیں. یہ قطعی طور پر ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اب یہ ایک ایفرٹ سٹارٹ ہوگی، دیکھیے کہ اس میں کیا ہندوستان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ یقیناً یہ بات وہاں بھی کی ہے مارکو روبیو نے، اور بھی بات کریں گے. آج سعودی جو وزیر کا وزٹ تھا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور اب ڈائریکٹلی امریکہ اس میں انوالو ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ، بلکہ 2019 میں بھی ٹرمپ کی صدارت ہی تھی، اس وقت بھی امریکہ کی طرف سے کوشش کی گئی تھی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے یا کوئی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. اس بار شاید امریکہ نے اتنا ساتھ، کیونکہ انڈیا کا یہ خیال تھا کہ امریکہ اس کا ساتھ دے گا، نہیں دیا، اور کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایک جارحیت ہو رہی ہے، اور اگر وہ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک غلط بیانیے کو ہوا دیں گے. اور یہ بھی ایک مس کیلکولیشن تھی بھارت کی، ان کا ایک خیال تھا کہ پہلگام کے بعد وہ الزام لگائیں گے تو امریکہ اور مغربی ممالک آ کر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بھی الزام تراشی کریں گے، اور پاکستان کو کوٹ ان کوٹ سبق سکھانے کا موقع مل جائے گا. لیکن یہ سارے قیافے غلط ثابت ہوئے، جی غلط مس کیلکولیشن ہوئی. دیکھیے وہی کہا جاتا ہے کہ اپنی پاور کو یا اپنی انفلوئنس کو اوور ایسٹیمیٹ کرنا نہ صرف نادانی ہے بلکہ بے وقوفی ہے. بالکل. اور یہی بہت بڑی نادانی اور بے وقوفی انڈیا سے سرزد ہوئی ہے جی کہ انہوں نے پاکستان کو مستقل انڈر ایسٹیمیٹ کیا پچھلے چند ہفتوں میں. ان کا یہ خیال تھا کہ ذرا دباؤ شاؤ ڈالیں گے، پروپیگنڈے میں تیزی آئے گی، کوئی تین چار میزائل ڈرون پھینکیں گے تو پاکستان جو دباؤ کی وجہ سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا. پاکستان نے آج وہ اندازہ غلط ثابت کر دیا ہے. اور یہ بھی رضا آپ نے صاحب، دیکھا ہوگا کہ عالمی میڈیا میں رضا بھی. صاحب جی جی بیسکلی سر بھارت کی جی عادت ہے نا فرمائیے. کہ ہمیشہ اشتعال انگیزی کرتا بھی خود ہے، اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے تو جگہ جگہ جاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ہمیں مار بھی رہے ہیں اور گھسیٹ بھی رہے ہیں. تو رضا صاحب، ابھی جو میں سوشل میڈیا دیکھ رہی ہوں، جو میں انڈین چینلز کو دیکھ رہی ہوں، تو آپ یقین کیجئے بھارت کی طرف سے جو رونا دھونا جس کا آپ اشارہ کر رہے ہیں ابھی، وہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان نے وہ میزائل جو سب سے آخر میں داغنے چاہیے تھے وہ سب سے پہلے داغ دیے ہیں. اب یہ لیول ہے بھارت کا ہاں کہ وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید کون سا میزائل ہے جو پاکستان نے پہلے داغنا تھا اور کون سا ہے جو بعد میں داغنا تھا. سر دیکھیے یہی مسئلہ ہے کہ یہ تو اس طرح کا بہت پروپیگنڈا ہوگا. ابھی کرن بھی ذکر کر رہی تھیں، آپ لوگ بھی ذکر کر رہے تھے 2 دن پہلے. یقین جانیے میں تو اس وقت ذرا ملک سے باہر ہوں جب کراچی یہ جھوٹی خبریں ہوئیں کہ لاہور کو پہ قبضہ کر لیا اور کراچی کی بندرگاہ تباہ کر دی، تو میں کئی گھنٹے لوگوں کو فون ہی کرتا رہا اور جا کے چیک کرتا رہا کہ یہ کیونکہ اس قدر اس پروپیگنڈا، زہریلا پروپیگنڈا تھا. شکر ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو گیا اسی وقت. یہ پروپیگنڈا وارفیئر بھی جاری ہے، کیونکہ جی دیکھیے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میں آپ کو یہ جی بتاؤں کہ یہ پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے، یہ اس کا بھی، یہ پہلگام کیا ہے، یہ بھی ایک پروپیگنڈا رضا کی صاحب، سب ایک سے ایک بڑی میں قطع نشانی ہے کہ کلامی کی آپ سے معذرت چاہتی ہوں. ایک اور بڑی اچھی خبر آ رہی ہے، میں صرف وہ اناؤنس کر دوں، اس کے بعد دوبارہ پلیز آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. بھارت کی اخنور ایوییشن بیس، اس کو بھی الحمدللہ پاکستان کی طرف سے تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور پاکستان کی طرف سے کارنامہ انجام دیا گیا ہے جو مسلسل ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں تباہی پھیری جا رہی ہے. تو ایک اور اس پہ تباہی بھارت کی پھیری گئی ہے. بھارت کی اخنور ایوییشن بیس، اسے تباہ کر دیا گیا ہے. مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں. اب اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جو بھٹنڈا ایئر بیس ہے، ایئر لینڈ ہے، اسے تباہ کیا گیا ہے. اور اب دوسری خبر یہ آ رہی ہے ایک اور ایئر بیس اسے تباہ کیا گیا ہے. سر اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. ایوییشن کو تباہ کیا گیا ہے اخنور کی.